پھر اسی طرح سے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مدرز کہتی تو ہیں کہ ہم تنگ آئے ہوئے ہیں، بچے ہر وقت اسکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ خود تھک جاتی ہیں، کوئی گیسٹ آ رہے ہیں، اب انہوں نے گھر کی صفائی کی ہوئی ہے، اب وہ نہیں چاہ رہی کہ کوئی میس ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کریں، وہ فوراً ان کو اسکرین پکڑا دیتی ہیں. اسی طرح سے اگر بچے کو انہوں نے ایک دفعہ دو دفعہ ایفرٹ کی کھانا کھلانے کی، بچہ نہیں وہ کھانا کھا رہا، اس ٹائم پہ بھی رادر دین میکنگ دیٹ ایفرٹ کہ بچہ کھانا کھا لے، کسی طرح کوئی ہم انٹرسٹنگ کام کریں، وہ پھر وہی غلطی کرتی ہیں کہ بچوں کو کہتی ہیں کہ چلو تم اسکرین کے آگے بیٹھ کے کھا لو. ان کو ہوتا ہے چلو اسی بہانے کھا تو لے گا نا بچہ. وہ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ جو وہ یہ کام کر رہی ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے. بچے کا وہی بات ہے کہ کمپیوٹر ٹائم بڑھ رہا ہے، جس سے پھر مسئلے مسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے. وائی ناٹ کہ آپ اپنا ٹائم بچے کے ساتھ بڑھائیں. وہ کہتے ہیں اچھا میں تو بہت تھک گئی ہوں، پھر بار بار وہ وہی کہانی سنتا ہے، وہ وہی باتیں کرتا ہے، وہ وہی چیزیں پوچھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کتنی آسان بنائی ہوئی ہے نا. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو روز کسی لائبریری میں ریسرچ ورک کرنا پڑتا ہے کہ آج میرے بچے نے پتہ نہیں کون سے 5 سوال مجھ سے پوچھنے ہیں. آپ اگر ایبسنٹ مائنڈڈ بھی ہیں اور آپ کا بچہ وہی سٹوری سننا چاہ رہا ہے، وہی بات پوچھ رہا ہے، آپ اسی طرح آرام سے بتا سکتی ہیں، جس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ اس بچے کا وقت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اندر جتنا مرضی گند ہے، لیکن میڈیا ہمیں ملتا کتنی مزے سے ہے نا، خوبصورتیوں کے ساتھ ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ ویکنیسز ہوں ایز اے پیرنٹ، کہ ہم بہت سے ابھی پیرنٹنگ پرنسپلز کو سمجھ نہ پا رہے ہوں، لیکن بچے کے سامنے ہمیں اتنی ہیلپ لیسنس شو کرنے کی کیا ضرورت ہے نا. ہمیں بچے کے سامنے ہمیشہ اسی طرح آنا چاہیے کہ آئی نو اے لاٹ، آئی کین مینیج موسٹ آف دیز تھنگ. جب ہم بچے کے سامنے اس طرح سے آئیں گے تو ہم ایک اچھے رول ماڈل کی طرح ہوں گے. کیونکہ میرا واسطہ پیرنٹ سے بھی پڑتا رہتا ہے ہر لیول کے. کبھی کبھار کوئی مجھ سے کوئی ایڈوائس لینے بھی آ جاتا ہے، تو جب وہ 1-to-1 ایڈوائس ہوتی ہے تو اکثر مدرز بچے کو آگے کر دیتی ہیں، یا پیرنٹس بھی اگر ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں جی یہ ہمارا بچہ ہے اور یہ پتہ نہیں کیسا سیمپل بن گیا، فیکٹری سے نکل آیا، لیکن اب اس کو کوئی ٹھیک کریں نا، اس کا کوئی حال حلیہ درست کریں. اور اکثر وہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ پیرنٹس سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کیونکہ وہ پیرنٹس کے بیہیویئر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. مثلاً ابھی ریسنٹلی ایک بچہ ہے، جوان ہے اب تو، لیکن یہ کہ وہ اپنے لیے بہت سی باتوں پہ سٹینڈ نہیں لے پا رہا، کام نہیں کر پا رہا، اور اس کے پیرنٹس بہت پریشان ہیں. وہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کا یہ مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں سٹینڈ لیتا، اور آپ اسے سمجھائیں اور سب کچھ کریں. تو جب میں نے پیرنٹس سے بلا کر ان کو بات کی اور ان سے بہت ساری ڈیٹیلز پوچھی ان کی اپنی پرسنل لائف کی، تو اس میں نظر یہ آ رہا تھا کہ ایک تو پیرنٹس کے جھگڑے بہت تھے، لیکن جو والدہ تھیں وہ اپنے لیے کہیں پہ بھی سٹینڈ نہیں لیتی تھی. اور یہ بہت گھروں کی کہانی ہے کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ میں سوچتی تھی چلیں گھر میں جھگڑا نہ ہو، گھر میں مسئلہ نہ ہو، اور چلیں کوئی بات نہیں میرے بچے ٹھیک ہو ہی جائیں گے نا، دے ول لرن. تو بات یہ نا کہ وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہا کہ اچھا جی فادر اگریسو ہیں یا فادر بہت اگریسولی چیزوں کو اپروچ کر کے اپنی مرضی کا ڈیسیژن لے لیتے ہیں. وہ بچہ یہ بھی سیکھ رہا ہے کہ ماں اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتی، اور جب وہ ماں سٹینڈ نہیں لے پاتی تو پھر بچہ جو ہوتا ہے کیا کرتا ہے، وہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتا. اس کو آگے زندگی میں چاہے وہ سچویشن ڈفرینٹ ہے، بٹ دس از دا پیٹرن ہی ہیز لرنڈ. تو میں نے اس مدر کو یہ کہا کہ ابھی بھی آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. تو لیکن اب میڈیا میں وہ جو بھی دیکھتے ہیں، جو ان کے دماغ میں پکچر بنتی ہے، وہ ویسی چیز سامنے آتی ہے، وہ بڑی ڈائنامک ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. لیکن ہم اپنے آپ کو ایک مجبور، بے بس اور تھکی ہوئی ماں اور چڑچڑے پن کے ساتھ گھر آنے والا باپ جب دکھاتے ہیں تو اس میں پھر مسائل ہمارے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ کمیونیکیٹ کرنا ہماری پرائرٹی پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بات چیت بچوں سے کیسے کرنی ہے. اگین بائی لارج ہمیں کمیونیکیشن سکلز صحیح طرح نہیں ہمیں اس سے ڈیل کرنا آتا، ہمیں کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا، ہم نے کمیونیکیشن سکلز کو پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے. تو یہ بھی اب ہمارا ایک چیلنج ہوتا ہے کہ بچوں سے بات کیسے کرنی ہے. کئی دفعہ ہم صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وقت غلط ہوتا ہے، یا یہ کہ وقت صحیح ہوتا ہے اور وہ جو سینٹنس کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی. اس کے لیے میں اکثر پیرنٹس کو یہی ٹاسک دیتی ہوں کہ آپ نہ لکھا کریں جو کچھ بھی، جیسے یہ سینیریو میں نے لکھا، اس میں یہ میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ اس کو اس طرح سے حل کرنا چاہیے، لیکن پھر میں پہلے لکھوں کہ واٹ از دا اینڈ ریزلٹ دیٹ آئی وانٹ. تو جو اینڈ ریزلٹ مجھے چاہیے نا، اب میں نے اسی کی بنیاد پر ساری بات کو کنسٹرکٹ کرنا ہے. اور ظاہر ہے ہمیں خاص طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ
اس ساری کنورسیشن میں بھی اللہ کا بندہ بن کے رہوں، اور میرا بچہ بھی جو ہے، میری اولاد بھی جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہی رہے. ہم ایسے نہ کوئی معاملات کریں جو کہ درست نہ ہو. یہ بھی میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں کہ جیسے دیکھیں پیرنٹس ہوتے ہیں نا، جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا، اس میں نا وہ ایک دوسرے کو بہت تھریٹس دیتے ہیں. ویسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر شادی کا رشتہ نبھا رہے ہیں، لیکن مثلاً شوہر بیوی کو کہہ دے گا اگر تم یہ نہیں کرو گی تو پھر دیکھنا میں بھی نہیں تمہارے ساتھ کروں گا. بیوی کہے گی ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ میرے والدین کی عزت نہیں کریں گے اور میرے گھر نہیں جائیں گے تو میں بھی آپ کے والدین کی عزت نہیں کروں گی. ایکسکیوز می، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس قسم کے تعلقات نبھا رہے ہیں؟ اب وہ بچہ یہی سیکھ رہا ہے. اسکرین پہ کیا آ رہا ہے، ادروائز میڈیا میں کیا آ رہا ہے، ہم تو تمہارے بھی ہیں، ہم تو اس کے بھی ہیں، ہم تو اس کے بھی ہیں، ہم تمہیں لینگویج آپشن بھی دے دیں گے، ہم کوئی وہ ٹرانسکرپٹ بھی تمہیں بھیج دیں گے، اور ہم تو تمہیں یہ اس طرح بھی فیسیلیٹیٹ کر دیں گے، بس تم آؤ ہماری طرف. تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ہر بات پہ ٹٹ فار ٹیٹ والی پالیسی پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا دین تو کہتا ہے جو بھی آپ نے کیا صحیح کام کیا، ڈور میٹ نہیں بنے، صحیح کام کیا وہ اللہ کی خاطر کیا. جب اللہ کی خاطر کیا تو الحمدللہ اللہ ہے نا، میرا رب ہے نا جو مجھے اس کا اجر دے گا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بہت زیادہ پیٹی میٹرز میں پڑھوں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا فلیکسیبل بھی ہونا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کس بچے کے ساتھ میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. سچویشنلی بھی کبھی کبھی باتیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. پھر یہ کہ ایک گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دوسرے گھر سے ڈفرینٹ ہوگا. پھر یہ کہ کبھی کبھار ہمیں کسی ایسی چیز کی پرمیشن دینی پڑے گی. جیسے دیکھیں نا کووڈ میں جو بہت اسٹرکٹ پیرنٹس بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بچے کو اسکرین نہیں دینی، ان سب کو اسکرین دینی پڑی، بلکہ لوگوں نے ٹیبس اور لیپ ٹاپس اور اس طرح کی اسکرین جو تھی خریدی تھی بچوں کے لیے، اور بچے گھنٹوں اس پہ بیٹھتے تھے اور وہاں پہ ان کو نظر آ رہا ہوتا تھا وہ چیٹ بھی کر رہے ہیں، وہ باقی بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ان کو گیمز کھیلنے کی عادت پڑ گئی ہے. لیکن اب پیرنٹس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم ہمیشہ سے ایسے رکھیں نا تھوڑی سی فلیکسیبلٹی. مثلا میں خود بھی بالکل پسند نہیں کرتی کہ بچے جنک کھائیں، لیکن اگر وہ ونس اے ویک کوئی چھوٹی موٹی چیز منگا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا اگر فرض کریں کوئی موسم اچھا ہے، ہم کہیں آ جا رہے ہیں، یا کبھی کبھار 2 دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ آج بہت دل چاہ رہا ہے اماں کیا خیال ہے کچھ یہ کھا لے، میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کو لگے کہ میں کچھ بھی بولوں تو مجھے کبھی اجازت نہیں ملے گی. کبھی کبھار اس کو کوئی کنڈیشنلی آپ نے کہیں نہ کہیں سپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے انکنڈیشنل لو. یعنی آپ کیونکہ میرے بچے ہیں نا تو مجھے اس لیے پسند ہے. بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے لیے بنایا ہے نا، اللہ نے میرے پہ ذمہ داری ڈالی ہے نا آپ کی، تو بس آئی جسٹ لو یو فار دیٹ. ہاں اگر آپ کو غلط کام کریں گے میں اس کو پسند نہیں کروں گی، لیکن میں آپ کو لیبل نہیں کروں گی اس معاملے میں اس کو الگ طریقے سے ڈیل کرنے کی اور دیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گی. اور آخری نقطہ جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے، ایز اے پیرنٹ نا جب ہم نے بہت سارے ایسے میٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے تو اپنی نیڈز کو نہ بھولیں. جب بھی مجھے کوئی مدر کہتی ہے کہ میں نے تو اپنا آپ بالکل چھوڑ دیا ہے، میں تو بس صرف ان کے پیچھے لگی رہتی ہوں، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے بلنڈرز کر رہی ہوں گی، ڈیزاسٹرز کر رہی ہوں گی، بہت زیادہ مشکلات اپنے لیے بھی کریٹ کر رہی ہوں گی، بچوں کے لیے بھی کریٹ کر رہی ہوں گی. یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. آپ کو اپنا کھانا پینا، نیند، آرام، تھوڑا مسکرانا، کبھی کبھی اپنا می ٹائم کرنا، اور کچھ نہیں ہے. جیسے کئی دفعہ خواتین بجٹ کو بھی دیکھتی ہیں تو کچھ نہیں، چھوٹے سے ٹب میں پانی ڈالا، تھوڑا سا اس میں نمک ڈالا اور تھوڑا لیمو ڈال دیا، یا جو بھی کچھ اور چیزیں آپ ڈالنا چاہتی ہیں، کوئی ہربل وہ ڈالیے، پاؤں اندر ڈال کے بیٹھ جائیں، 10 منٹ بیٹھ جائیں، اور ساتھ کبھی قرآن مجید کی تلاوت سن لیں، اپنی تسبیحات پڑھ لیں. کوئی موسم اچھا ہے تو اس کو تھوڑا سا بیٹھ کے انجوائے کر لیں، چاہے آپ ایک چائے کا کپ پی رہی ہیں، دودھ کا گلاس پی رہی ہیں، ایک پھل کھا رہی ہیں، اینڈ ٹیلنگ یور سیلف کہ آئی ڈو گڈ جاب. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی لمیٹیشنز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا کہ اگر میری کوئی لمیٹیشن ہے تو میں اس کو جسٹیفائی نہ کروں. ایک مدر بہت مزے کی بات مجھے بتا رہی ان کی اور ان کے ہسبینڈ کی لڑائی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نا مجھے بہت ٹوکتے ہیں کہ تم بچوں کو ایسے نہیں صحیح ہینڈل کری، ایسے نہیں کری. ہوں گے ان کے ہسبینڈ کے بھی ڈیفینیٹلی چیلنجز ہوں گے، لیکن ساتھ ہی وہ مجھے کہتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ خبردار تم نے بچے کو مارا. اور مجھے کہتی میں مارتی نہیں ہوں، لیکن ہاں دیکھیں کبھی وہ جب چھوٹے بہن بھائی کو تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو لگانی پڑتی ہے. ویسے میں مارتی ہی نہیں ہوں. اب آپ دیکھیں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں ان دونوں میں سے کیا سمجھوں. مجھے پہلی بات تو یہ سمجھ آئی ہے کہ مارنے سے ان کا مطلب ہے مار کے ادموا کرنا،
اور ایک دو تھپڑ یا چپیڑ لگانا جو ہے وہ مارنے کی کیٹیگری میں شاید نہیں آتا. تو یعنی ان کی ڈیفینیشن شاید وہ کچھ اور تھی کہ ہاں یہاں پہ جسٹیفائڈ ہے یہ کرنا, یہاں پہ نہیں ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نا تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر میں اپسیٹ ہوں, مجھ سے ایک چیز مینج نہیں ہو رہی, تو میں جسٹیفائی کر کے رانگ بیہیویئر نہ دوں. اور اٹس اوکے, ہم سب لرننگ فیز میں ہوتے ہیں. یعنی مجھے بھی پتا ہے کہ کبھی کبھی میں ایز اے پیرنٹ کوئی ایسی بات کر جاتی ہوں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے, لیکن پھر میں بیٹھتی ہوں, اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں, کیونکہ دیکھیں شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے, نفس بھی ہے, اور ہم تھکے بھی ہوتے ہیں, ہماری ڈفرینٹ سچویشن بھی ہوتی ہیں. تو ہمارے دین کے جو مین اصول ہیں نا, انہی کو آپ پیرنٹنگ پہ اپلائی کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم کبھی بھی پرفیکٹ ہیومن بینگز نہیں بن سکتے. ہم سے غلطیاں ہوں گی, توبہ استغفار کیا اور اپنے لیے کوئی راستہ صحیح نکالا, اللہ سے دعا کی, مدد مانگی, اور پھر سنت کے مطابق عمل کیا, تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سے ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرے گا. لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم وہیں اڑ جائیں کہ نہیں میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا, شاید یہ ہمارے دین میں ہی بہت سختی ہے اس لیے بہت مشکل ہے. تو پیرنٹنگ میں بھی اپنی لمٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیا. اور پھر وہی بات ہوتا ہے کہ آپ کے جیسے اسپاؤس ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ان سے بھی ہیلپ لے لیتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے, یا یہ کہ یہ والا ایسپیکٹ مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ میں اس کو مینج کروں, مے بی یو کین ہیلپ می ان دس, اور ہم مل کے اس سارے ایریے کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. سو یہ کچھ ٹپس ہیں بیسک. باجی میرا یہی ایک سوال ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آج کل یہ جو میڈیا کا دور ہے, جو بچے جو اسکرین سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے, تو بچوں کو جس طرح سے ہم آپ بتا رہے تھے کہ پیار سے بتائیں ہر چیز, اس کو ان کو یہ لے کے چلیں, ہم اتنا سب کچھ بچوں کو جس طرح سے حدیث کے طور پہ ہر دین کے لحاظ سے ہم بچوں کو بتاتے ہیں, تب بھی بچے بات ماننے کے خلاف رہتے ہیں. مطلب ان کو کچھ بھی سننے سے زیادہ ان کو زیادہ مطلب یہ اسکرین دیں گے تو اٹیچ دیں گے تو ہمیں کریں گے, ان کا یہ رہتا ہے. تو ہم ان کو کس طرح سے ان کی توجہ کس طرح سے ہم ان کو اس طرف لے کے جائیں؟ دیکھیے اس کا تو بہت آسان طریقہ ہے. آپ ایک پکنک باسکٹ بنائیں اور بچوں سے کہیں کہ چلو جی موسم اچھا ہے, ہم چلتے ہیں کچھ پکنک کرنے. آپ دیکھیں بچے اسکرین چھوڑ دیتے ہیں. ہاں وہاں پہ بھی کچھ مزہ ہونا چاہیے نا, پیسوں کی بات نہیں ہوتی, لیکن آپ کو کوئی انرجی لیول ہائی کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے میں نے تو اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے کہ میں اگر کوئی بورڈ گیم لے کے بیٹھ جاؤں, بچوں سے کہوں چلو آؤ یہ کھیلتے ہیں, اسکریبل کھیل لیا, یا اور کوئی ایسی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی چھوٹی سی کر لی, کبھی کچن میں گھس کے کہا چلو کپ کیکس بناتے ہیں اور کچھ اور ایسا کام کرتے ہیں, تو بچے آ جاتے ہیں پاس, بچے آنا چاہتے ہیں. کچن گارڈننگ شروع کر دی کہ چلو باہر کچھ پودے لگاتے ہیں, وہاں پہ اگر گارڈن نہیں ہے تو گملوں میں لگاتے ہیں, تو بچے اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس کے لیے بچے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس ایکٹیویٹی کو اسکرین کے مقابلے پہ کھڑا کریں گی, مثلاً آپ جملہ ایسا بولیں گی ہر وقت اسکرین پہ بیٹھے رہتے ہو, چلو آؤ یہ کام کرتے ہیں, پھر نہیں بچہ آئے گا. پھر یو ہیو لاسٹ دا بیٹل, کیونکہ آپ نے ان کو پورا وہ بتا دیا کہ میں کیوں چاہ رہی ہوں آپ یہ کام کریں. اسکرین کو بیچ میں جسے کہتے ہیں نا سوکن بنائے بغیر آپ کو اپنا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا ہوگا, نہیں تو اس کے بغیر نہیں حل ہو سکتا. ماشاء اللہ سے 4 بچے ہیں, مگر 2 بیٹیاں چھوٹے ہیں, 2 بڑے بچے ٹین ایج میں ہیں. اب میں جس سے بھی مطلب الحمدللہ میں دعائیں بھی پڑھتی ہوں اور فوزیہ باجی سب سے کنیکٹڈ ہوں میں. تو مگر کیا ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ مطلب اب سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب ہر چیز سنتے تھے پہلے, اب مطلب اسکرین ہی زیادہ مطلب امپورٹنٹ ہو رہا. اور نمازیں بھی اچھے الحمدللہ مسجد میں پڑھتے تھے, اب نماز کو بھیجے تو پھر آنے کا نہیں ہے ٹائم, کھیل کر آ رہے. تو پھر اب مما نماز کو جاؤ بولتے نا, آپ سنت ہے بولتے نا, وہ بولتے نا, یہ بولتے نا, پھر وہاں پر 1 گھنٹہ ایسا کر دے رہے. ان لوگوں کو مطلب وہاں سے جا کے پھر لانا مشکل ہو جا رہا ہے. دیکھیں جب بچے ٹین ایج میں آ جاتے ہیں نا تو پھر ان کا سینیریو تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. اور ٹین ایج میں آنے والے بچے جو ہوتے ہیں ان کا یہی ایک ٹپیکل بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کو ایک ٹین ایج بچہ 10 منٹ 15 منٹ دے دیتا ہے بات چیت کے لیے, تو سمجھیں بہت ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ وقت آپ کے ساتھ گزارا. دوسرا یہ کہ اس وقت میں آج کل خاص طور پہ اتنے اسٹرانگ اور اتنے غلط قسم کے انفلوئنسز ہیں جس کی وجہ سے بچے نمازوں سے دور ہو رہے ہیں, دین سے دور ہو رہے ہیں. اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس ایسے فورمز اور پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جہاں بچوں کو دین سکھایا جائے اور وہ قرآن پڑھیں, اور ان کو یہ نہ کہا جائے پھر اسی طرح سے کہ کیونکہ تم نماز نہیں پڑھے تو چلو تم قرآن کلاس میں جاؤ تاکہ تمہیں پتہ تو چلے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. نہیں, آپ ان کو ویسے کہتے ہیں کہ دیکھو بینگ مسلمز ہمیں نا قرآن ایک دفعہ پڑھنا چاہیے, ایک دفعہ گو تھرو کرنا چاہیے, دیکھنا تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں.
باقی آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ہر نماز کے بعد کریں، اور مایوس نہ ہو کبھی بھی کہ کیا پتہ ہماری زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ بس اپنا کام پورا کرنا ہے. ہم نے ان کو وہ اپرچونٹیز دیتے رہنے ہیں کہ وہ سارے کاموں کو سیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور ان کے لیے اچھے دوست بن جانا ہے. دوست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے بدتمیزی کریں، لیکن ہم ان سے بات چیت کرتے رہیں، انہیں بتاتے رہیں، اور ان کے لیے بس وہی ہے آہستہ 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 قطرہ قطرہ ٹپکاتے رہیں. تو جب وہ اس ٹین ایج سے تھوڑا سا نکلیں گے، ذرا میچورٹی لیول آئے گا، تو پھر انشاءاللہ خود بخود سیکھ جائیں گے. باجی ہمارا یہ سوال تھا کہ جیسا اگر کوئی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں جیسے ہم، تو ہمارے گھر کے بڑے اگر وہ کچھ غلط چیز سکھا رہے ہیں مطلب، اور ہم ان کو ٹوک بھی نہیں سکتے، اور وہ بچہ وہ سیکھ رہا ہے، ویسی سچویشن میں ہم کیا کریں؟ اگر ہم ان کو بولیں گے، بڑوں کو ٹوکیں گے، تو ایسا ہو جائیں گے کہ ہم بڑوں کی بدتمیزی کر رہے ہیں، پھر بچہ وہ کیچ اپ کر لیں گا. پھر ویسے سچویشن میں ہم کیا کریں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے نا پوری سوسائٹی میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں گھروں میں وہ ایکسپیرینس کرواتے ہیں تاکہ جب ہم سوسائٹی میں نکلیں تو ان سارے معاملات کو لے کر چل سکیں. تو گھروں میں جو بہن بھائیوں میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، کئی دفعہ پیرنٹس میں بھی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، یا گھر میں جو روک ٹوک ہوتی ہے، یہ سب اسی لیے. اسی طرح اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا، ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بہت مشکل سچویشنز کو اچھی طرح سے ڈیل کر لیتے ہیں. لیکن اب کیوں نہیں ڈیل کر پاتے؟ اس لیے کہ مدرز جو ہے نا وہ بہت جلدی فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں. پہلی جو مائیں تھیں نا، وہ مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ رہنا اور برداشت کرنا سیکھتی تھیں. تو اب ہوتا یہ کہ گھر میں کوئی بھی ایک غلط رویہ دے رہا ہے تو والدہ جو ہوتی ہیں وہ فرسٹریٹ ہو کے یہ سوچتی ہیں کہ اگر یہ میرے ان لاز یہاں نہ ہوتے تو میں بچے کی بہت اچھی تربیت کرتی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں تو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا. آپ کو اپنے بچوں کو نا اوور آل ویسے بتانا چاہیے. مثلاً بیڈ لینگویج اچھی نہیں ہوتی، چیخنا چلانا اچھا نہیں ہوتا. اس طرح نہیں کہ جب کسی نے کہا ہو تو آپ کہیں کہ دیکھو جو تمہاری دادی کہہ رہی تھی رویہ درست نہیں، یا فلاں شخص اس نے اس طرح سے بولا تھا تو یہ ڈس ریسپیکٹفل ہے. آپ اوور آل بتاتے ہیں بچوں کو کہ ہم کوئی بھی ہو انسان، ہم یہ والے رویے کسی کو بھی نہیں دیتے. اور اس پہ اگر کبھی کبھار کوئی بچہ آپ سے یہ بھی پوچھ لے تو پھر فلاں کیوں کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارے لیے ذمہ دار ہوں، اور اللہ نے مجھ پہ جو ذمہ داری دی ہے میں اس وجہ سے تمہیں سکھاؤں گی. اور اگر آپ کا بچہ کہتا ہے چھوڑیں آج کل کون ایسے کرتا ہے، تو آپ کہیں کہ تم دین میں پڑھ لو یا سائنسز میں پڑھ لو، ہر جگہ انہی باتوں کو بتایا جاتا ہے. یہ سٹینڈرڈ گولڈن پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. بس اسی طرح آپ بتاتے رہیں، کرتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہتر ہو جائیں گے. یہ جاننا تھا کہ پیرنٹنگ میں صرف مدر کا رول، ویسے تو مدر کا رول ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت وہ بچوں کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے، لیکن اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ فادر کا رول بالکل نہیں ہوتا. تو فادر کا رول کیسے گھر میں ادا کر سکتی ہوں؟ ویسے تو الحمدللہ بس بہت اچھا ماحول ہے گھر کا. کبھی کبھار کر دیتے ہیں نصیحت، لیکن موسٹ آف دا ٹائمز کہتے ہیں کہ یہ مدر کا ہی رول ہے. دیکھیں فادر اور مدر دونوں کا اپنا اپنا رول ہے. ہمارے دین میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ مدر کا زیادہ ہے فادر کا کم ہے، لیکن دیکھیں ان میں ڈفرینسز ضرور ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. باپ جو ہوتا ہے نا، اس نے گھر سے نکلنا ہے، اس نے کمانا ہے، اس نے باہر کے بہت سارے کام کرنے ہیں، اور بچے کا جو میجر سارا دن ہے نا وہ ماں کے ساتھ گزرنا ہے. اسی لیے میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ماں کو آکسیٹوسن دی ہے، کہ وہ لو ہارمون دیا ہے کہ ماں نے ہر وقت بچے کے ساتھ بات چات کرنی ہے، انٹریکٹ کرنا ہے، کنیکٹ ہونا ہے. اسی لیے زیادہ نصیحتیں ماؤں کو کی جاتی ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا رول نہیں ہے. باپ کا رول جو آتا ہے نا وہ قوام والا رول ہی آتا ہے، کہ اس نے وہ دائرہ کار دینا ہے اپنی بیوی کو کہ وہ کیسے اسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے تمام معاملات کو لے کے چلے. دوسرا یہ کہ ماں اور باپ کو جو بہت مشکل مراحل ہیں ان میں ایک پیج پہ ہونا ہے. جیسے اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک کہہ رہا ہے لے لو، ایک کہہ رہا ہے نہیں لو. اسی طرح سے کھانے پینے کے معاملے میں ایک کہہ رہا ہے گھر کا کھاؤ، ایک کہہ رہا ہے جنک کھاؤ. سونے کے معاملے میں، جاگنے کے معاملے میں، پڑھائی کے معاملے میں. تو اس میں ہسبینڈ وائف کو یہ چاہیے کہ آپس میں تعلقات اچھے بنائیں، اور تیری میری نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو درست ہے اور تم جو کہہ رہی ہو یا کہہ رہے ہو یہ غلط ہے. یہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، میں کیا چاہ رہی ہوں، اور اس میں سے جو باتیں آپ کی مناسب لگ رہی ہیں ہم وہ مان لیتے ہیں، جو میری مناسب لگ رہی ہیں ہم وہ مان لیتے ہیں. لیکن جب پھر وہ معاملہ آ رہا ہوگا تو پھر ہم آپس میں کوپریٹ اس طرح کریں گے کہ یہی فارمولا اپلائی کیا جائے گا.
اور جن گھروں میں ہسبینڈ اور وائف ایک پیج پہ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ بچوں کے مسائل بھی کم ہوتے ہیں. بچے ہمیشہ وہاں ایڈوانٹیج لیتے ہیں جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جی ابا کچھ اور چاہ رہے ہیں، اماں کچھ اور چاہ رہی ہیں، تو پھر بچے جو چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں مجھے کیا چاہیے، پھر وہ اس کے مطابق اپنے والدین سے اس طرح بات چیت کرتے ہیں.